الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو ایمان والا بنایا۔ بزرگوں دوستوں، اللہ رب العزت کی شان کریمی تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو ایمان والا بنایا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی، لیکن ہم نے کوئی درخواست نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو، ہم تمام لوگوں کو امت محمدیہ میں پیدا فرمایا۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمانوں کو یہ 60 اور 70 سال کی جو زندگیاں عطا کیا ہے، اس زندگی کو ہم ایک نعمت سمجھیں، اس زندگی سے ہم محبت کریں، اس زندگی سے ہم پیار کریں، اس زندگی کو ہم اللہ کے راستے میں لگاویں، اس وقت کو ہم زیادہ ادھر ادھر خرچ نہ کر کے اللہ کی یاد میں ہم لگاویں، اللہ کی شان شیانی میں لگاویں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سے محبت جوڑنے میں لگاویں، مسجدوں میں زیادہ وقت دیں، نماز کی پابندی کریں، روزے کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی پابندی کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالوں سے نوازا ہے تو حج کریں، اور اپنے پڑوس میں رہنے والے غریب اور یتیم مسکین کا بھی جو ہے آپ خیال کریں۔ بزرگوں دوستو، ہمارا ایمان آج کمزور ہے، ہمارا ایمان آج مضبوط نہیں ہے، ہم کو ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ جیسا ایمان صحابہ نے بنایا تھا، کیسا ایمان؟ جیسا ایمان صحابہ کا تھا، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کہ اتنے پختہ ایمان، اتنے مضبوط ایمان تھے۔ بزرگوں دوستو، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہم کو زندگی کیوں عطا کیا ہے، یہ زندگی ہم کو اللہ نے کیوں عطا کیا ہے، یہ زندگی ہم کے کیوں دیا ہے۔ بزرگوں دوستو، ہمیں ایمان بنانے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے گھروں کے اندر میں برائیاں پیدا ہوتی ہیں، آج ہماری ماں بہنیں بے حیائی اور بے شرمی کی اور بے حیائی والی کپڑے پہن کر سڑکوں پہ گھومتی ہیں، میلوں میں نظر آتی ہیں۔ بزرگوں دوستو، یہ بے حیائی ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے، ہمارے گھروں سے شروع ہوتی ہے۔ بزرگوں دوستو، اپنے ہم گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 24 گھنٹے میں ہمیں کیا کیا کرنے کا حکم عطا فرمایا ہے۔ بزرگوں دوستو، ایمان ایک ایسی بڑی دولت ہے جس کو اگر ہم گھونٹ جائیں، پی جائیں تو صحابہ والی ایمان بن جائے گی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے اسے ستایا، لوگوں نے اسے مارا، لوگوں نے پتھروں سے ان کے سروں پہ رکھا، ان کے جو ہے سینوں پہ رکھا، تپتی ہوئی ریت پر الٹا لٹا کر، ان کو چت لٹا کر تپتی ہوئی دھوپ میں وہ ریگستان کی زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتا تھا۔ لیکن لوگ کہہ دو ہبل، وہ کہتا تھا احد احد۔ اسی کو ایک شاعر نے کہا، کیا خوب اندازے سے لکھا، فرمایا کہ کوڑوں کے مار پر بھی لب پر احد ہے، کوڑوں کے مار پر بھی لب پر عہد ہے۔ ارے پیارے بلال تو نے کیسی شراب پی ہے۔ بزرگوں دوستو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایسا شراب پیا، ایسا جام پیا اللہ کی محبت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، کہ ان کو جو ہے ستایا جا رہا، پیٹا جا رہا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر مارا جا رہا، اور کہہ دو ہبل، تم ایمان سے پھر جاؤ، تمہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک ہی الفاظ کہتے ہیں، اور وہ ہے احد احد احد، کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی سارے حاجت
حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی مارنے والا ہے، اللہ ہی بیمار کرتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی ہر بگڑی ہوئی چیز کو بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو زندگی عطا کیا بڑی قیمتی زندگی ہے۔ بزرگوں دوستو، اس زندگی سے ہم پیار کریں، اس زندگی سے ہم محبت کریں، اس زندگی کو اللہ کے راستے میں ہم لگائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔